ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے، قرآن پڑھنے سے، اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرنے سے اس کے قبر انور میں انوار چھلکتے ہیں، ہم اس بات کا انکار بھی نہیں کرتے۔ قرآن کسی گھر میں، کسی فیکٹری میں، کسی مسجد میں، کسی جگہ پڑھ لیں تو اس جگہ انوار اترتے ہیں، ہم اس بات کا بھی انکار نہیں کرتے۔ لیکن قرآن جب کوئی بیمار ہو، اس پر آپ قرآن کی تلاوت کر کے اس پہ چف کر لیں، ہم اس کو شفا یاب مل جائے، ہم اس کے بھی انکار نہیں کرتے ہیں۔ لیکن میں نے اقبال سے پوچھا، اقبال قرآن کو ہم نے دم کے لیے لیا ہے، قرآن اگر کوئی بیمار ہو تو ہم دم کر کے لیے، کوئی کاروبار بند ہے تو ہم اس فیکٹری میں جا کر کے تلاوت کر لیں، اس کو کاروبار اچھا ہو جائے۔ اقبال یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اقبال نے آگے سے کیا کہا، ببندے صوفی و ملا اسری، ببندے صوفی و ملا اسری، حیات از حکمت قرآن نگری، بآیاتش ترکار ان چیز نیز کا از انسان کا از یاسین انسان بمیری۔ بتاتے ہیں کہ صوفی اور خوش ملا کے پنے میں تو ایسا پس گیا، ایسا پس گیا کہ تو نے قرآن سے سیکھا ہی کیا سیکھا ہے، تو نے قرآن سے سیکھا ہی کیا سیکھا ہے۔ جب تیرا بوڑھا باپ کا روح اٹک جائے تو نے قرآن کو اٹھا کر کے کہ میرے باپ کا روح آسانی سے نکل جائے، تو یاسین پڑھنا شروع کر لیا کہ میرے باپ کا روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا ہوں، اس بات کا انکار نہیں کرتا ہوں کہ یاسین پڑھنے سے روح آسانی نکلتی ہے، لیکن اقبال کہتا ہے میں اس وہم غبار میں پڑا ہوں کہ ہم نے قرآن سے تلاش بھی کیا تو موت کو ہی تلاش کیا، ہم نے قرآن سے ڈھونڈا بھی تو موت کو بھی ڈھونڈا۔ کاش کہ ہم اس قرآن سے جینے کا سلیقہ بھی سیکھ لیا ہوتا، کاش کہ ہم اس قرآن کو اپنے سینے سے بھی لگایا ہوتا، کاش کہ اس قرآن کے ایک ایک حرف کو ہم پڑھا بھی ہوتا، تو آج ہمارے یہ نوبت نہ آتا کہ ہم قرآن کو اس ٹائم اٹھا لیتے جب ہمارے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے اور ہم قرآن کو اٹھا کر کے تلاوت کریں۔